السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی ہدایت القرآن 2 ڈے کورس کی کلاس نمبر 265۔ انشاءاللہ آج اس کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 260 کو سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، آرینی، تو دکھا مجھ کو، کیفا، کیسے، کس طرح، تحیی الموتا، قالا، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اولم تؤمن، کیا بھلا نہیں تو ایمان رکھتے؟ قالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، لیکن، بٹ، مگر، لیطمئن، اس لیے کہ تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی، میرا دل۔ قالا، فرمایا، فخذ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس لے لو، اربعتن، 4، من طیری، پرندوں میں سے 4 پرندے لے لو، فَسُرْهُنَّ، پھر مائل کرو، منسوب کرو، یعنی مائل کرو، الیکا، اپنی طرف، انہیں، ثم، پھر، اجعل، رکھ دو، علی کلی جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ، ثم، پھر، ادعوہن، بلاؤ ان کو، یاتینکا، پھر بلاؤ انہیں، ان سب کو، وہ آ جائیں گے تمہارے پاس، تیرے پاس، سعین، اس حال میں کہ دوڑتے ہوئے، وعلم، اور پس، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں واو، اور، اب یہ واو حرف عطف ہے یا استئنافیہ ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں۔ اور جب کہا، استئنافیہ، کیونکہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، رائٹ۔ اگر کہیں عطف لکھا ہے تو بتائیں، آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہو عطف؟ اگر عطف ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پیچھے جا کے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ آگے جو ایگزامپلز دینے کا مقصد کہ یہ والی ایگزامپل یا یہ والی ہے، یہ والی، تو اس سیکوینس میں ہو سکتا ہے، لیکن ویسے چونکہ ٹاپک کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو استئنافیہ ہے، اور اس سے شروع ہو رہا ہے جملہ، تو اس پھر جملے کی ٹائپ بھی بتا دیں کس ٹائپ کی ہے اس سے شروع ہونے والے جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، اس سے شروع ہونے والا جملہ۔ جب بھی اس آئے گا تو آپ بھول گئے ہیں شاید کہ ہمیشہ اس سے پہلے کچھ محذوف ہوتا ہے، اور کیا محذوف ہوتا ہے؟ اس کا فعل، جب کیا، اب یہاں سے دیکھیں نا معنی سے سمجھ آتی ہے، اور جب کہا تو کب، کیا اس سے پہلے، یاد کرو، ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے، تو اسمیہ جملہ تو یہاں بننے کی کوئی بھی گنجائش نہیں لگ رہی، نہیں، تو اس پھر کس ٹائپ کا ہے؟ ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ظرف زمان ہو گیا، ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے اس ظرف زمان، اور آپ نے کہا مضاف ہے، آپ اذا کے ساتھ اس کو شاید مکس کر رہے تھے، میں نے اسی لیے سارے آج نا آپ کے لیے جتنے اس میں مغنی والے کلمات جو ہم نے پڑھے وہ استعمال ہوئے سب کھولے ہیں،
تاکہ مجھے لگا کہ ہم اب یہ چونکہ کر رہے ہیں قرآن، تو ہم اس کو ساتھ ساتھ دوبارہ بار 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 ریوائز کریں، پھر آپ کو ازبر ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو ایک ایک دفعہ دو دو دفعہ پڑھا ہوا ہے نا تمام. جیسے کل فا کا میں نے تھوڑا آپ کو کروایا تھا، تو انشاءاللہ اس طرح یاد ہو جائے گا. تو سب سے پہلا کلمہ ہے اس کو دیکھ لیں. اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں. یہ ماضی کے لیے اسم زمان ہے، اس صورت میں ظرف استعمال ہوتا ہے. ماضی کے لیے اسم زمان تو اس کا مطلب اسم ہے، حرف نہیں ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، کیونکہ ٹائم بتا رہا ہے نا، تو اس حرف تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ حرف میں بھی ٹائم آتا ہے، لائک فی جیسے ہے، وہ بھی تو مانوی طور پہ اسی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ظرف ہے اور یہی غالب ہے. اور مفعول بھی استعمال ہوتا ہے، اور استعمال غالب قصوں کے شروع میں آتا ہے. یہ اس کی خاص بات ہے، اور قرآن میں تو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. کئی جگہوں پہ آپ کو دیکھیں گے بنی اسرائیل کا پڑھ کے آئے ہیں، اور بہت زیادہ یہاں دیکھیں وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب. تو یہ جب یہ استعمال ہوگا نا جہاں بھی، جس بھی قصے کے شروع میں، تو ہمیشہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوگا اور پورا ایک طرح سے جملہ. اذکروا، تم سب یاد کرو. کیا یاد کرو؟ وقت ذالکا، اس وقت کو یاد کرو جب. اب ایک ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے نا، یاد کرو. کس کو یاد کرو؟ کسی وقت کی بات ہو رہی ہے، تو وقت ذالکا، کہ وہ والا وقت یاد کرو جس وقت جب کیا ہوا تھا. یہ پھر آگے جو بھی بات آگے آ رہی ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں اس سے پہلے یہ. تو اگر یہ جب محذوف ہوگا فعل، تو پھر یہ اس کی کیا پوزیشن؟ یاد کرو. کیا یاد کرو؟ جب. تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی پھر؟ مفعول بھی. ایکچولی حقیقت میں مفعول فیہ ہے، یہ ظرف ہے نا ٹائم میں، تو مانوی طور پہ تو آپ اس کو مفعول فیہ کہیں گے نا، کیونکہ اس وقت میں کام یاد کرو. جب ٹائم، وہ والا ٹائم یاد کرو. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کی بات ہے، یہ آلویز کی بات ہے، تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے. تو اس لیے آگے وہ کہتے ہیں اور مفعول کے بدل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. آگے پھر یہ اگزامپل دی. اور ایسے اسم زمان کے مضاف الیہ کے طور پہ استعمال اسم زمان کے مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جس سے استغنا ممکن ہو. جیسے کہ وہ اسپیشل پھر اس طرح یومئذ، یہ پھر یوم کے ساتھ جب آتا ہے نا از ملا کے وہ مرکب، تو اس وقت پھر یہ مضاف الیہ، خود مضاف الیہ ہوتا ہے. یہ مضاف نہیں بنتا، یوم پھر وہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ الگ سے ایک اس کا ہے، اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں نا. ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں بعد از، اب یہاں بعد ظرف ہے، جو اوریجنلی ظرف وہ ہے، اور اس کے بعد اظہار ہے، تو یہ مضاف الیہ، بعد کے بعد تو مضاف الیہ ہی آئے گا نا. تو یہ اس کی ہو گئی پہلی صورت، رائٹ. پھر اس میں مزید میں نے یہ تھوڑا الگ سے جب لکھا تھا کہ جب یہ ماضی کے لیے اسم و زمان ہوتا ہے تو اس کے بعد 4 استعمالات ہیں. ظرف استعمال ہوتا ہے اور یہی غالب ہے، یعنی ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مفعول بھی استعمال ہوتا ہے، مفعول کے بدل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اسم و زمان کے مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اوپر آپ کے سامنے ساری مثالیں آ گئی نا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ایک. اس کے بعد دوسری صورت، یہ مستقبل کے لیے اسم و زمان ہو، مستقبل کے لیے. لیکن پھر اس صورت میں ظاہر ہے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کس طرح مستقبل کا معنی. اب یہاں سوفا آ رہا ہے، فعل مضارع آ رہا ہے، تو پھر اسی سے اور باقی ساری چیزیں سمجھ آتی کہ مستقبل کے لیے اسم و زمان. اب کیا یہاں پہ ہم مستقبل کا میننگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں نہیں ہے. تیسری صورت، یہ تعلیل کے لیے ہو، علت کے لیے نا. پھر اس میں دو قول ہیں، اور یہاں اگزامپل بھی دی تھی. اور تب یہ حرف ہوگا یا اسم، اس میں 2 قول ہیں. اب اس کی یہاں ڈیٹیل نہیں ہے. چوتھی صورت، یہ مفاجہ، یعنی اچانک کے میننگ میں، کسی کام کو اچانک ہونے کے لیے. اس کے لیے بھی آپ کو یاد ہوگا قرآن کی اگزامپل نہیں تھی، بینہ اور بینہ ماں کے بعد آتا ہے. اس کے علاوہ بس تو یہ پھر اوپر آگے اسی کی بینہ اور بینہ ماں کے بعد کی. تو بیسیکلی اگر یاد رکھیں کہ دیکھیں پہلی صورت، یہ اگزامپلس کے ساتھ یہاں ہے، اسماء للزمان ظرفن، کہ ظرف کے معنی میں اسماء و زمان،
اور یہ پھر جب یہ زمانے کے لیے اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا، نصرہ اللہ اس، اللہ نے مدد کی جس وقت، کب مدد کی، کس ٹائم میں مدد کی، تو اب یہ آپ کو ظرف لگ رہا ہے نا، جس وقت، یہ مفعول فیہ کہیں گے۔ دوسری صورت، اچھا یہ دوسری صورت ہے، اس میں یہ پہلی صورت کا دوسرا حصہ، یعنی اسماء الزمان میں سے ہے لیکن مفعول بن کر آتا ہے۔ اب یہ فرق ذرا فیل کر لیں، کیونکہ یہاں پہ تو دیکھیں نا، یہاں بہت ہی آرام سے سمجھ آ جاتی ہے، اللہ نے مدد کی، کیا مدد کی نہیں، کس وقت مدد کی۔ یہاں پہ اس وقت کیا سوال پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ جو کام ہوتا ہے نا اس کے اندر سوال جو ہے اس کے مطابق پھر اس کی پوزیشن آئے گی نا، تو یہاں پہ یہ ہے، یہاں دیکھیں وَاذْکُرُوا، یاد کرو۔ اب یہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے کب یاد کرو، یہ سوال نہیں ہے، کیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا، وٹ، یہ سوال ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ پھر اس کو مفعول بھی کہتے ہیں نا اس صورت میں نا۔ اور آگے پھر انہوں نے کہا کہ قصوں کے شروع میں، یہ تو بالکل آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہوئے ہیں، پھر بدل کے لیے یہ پھر الگ سے ہے۔ اب یہ تمام جو ہے صورتحال، اس کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں یہاں کیا ہے، اب بتائیں یہاں پہ یہ اس جو ہے، اب چونکہ شروع میں آ رہا ہے ظاہر ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے، ہمیشہ کی طرح اذکرو، یاد کرو، جب جس وقت کہا۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کیا کام ہوا، کہا، تو یہ ٹائم پیریڈ جو ہے، آگے والی بات جب کیا ہوا، آگے جو بات ہو رہی ہے اس کا وقت اور اس وقت کا وقت جو ہے سیم ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہ ہم ڈسکس کر چکے تھے نا، کہ اس وقت کو یاد کرو، جس وقت اس وقت یہ کہا، تو وہ والا ٹائم سیم ہونا چاہیے، اس وقت کہا۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب بتائیں اب یہ جملے کی ٹائپ کون سی ہے، اس واو تو استئنافیہ جملہ وہ الگ ایک ٹائپ ہو گئی، لیکن از آگے آ رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ اب بتائیں اب ٹائپ کون سی ہے، فعلیہ ہے، اسمیہ کا تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پہ نا، فعلیہ جملہ ہے، تو فعل اس کا محذوف ہے اور اس کو وہ مفعول فیہ یا بیہ کہیں، کیونکہ معنی کے اعتبار سے فیہ بنے گا نا، تو جملہ فعلیہ۔ اب جملہ فعلیہ میں خالی یہ آ رہا ہے، کیونکہ جو فعل ہے وہ تو محذوف ہے، وہ جملہ فعلیہ ہے، یہاں تک کی بات ہو رہی ہے، یہ الگ جملہ ہے۔ آگے پھر دوسرا جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور وہ کس سے شروع ہو رہا ہے، قالا سے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ تو یہ جملہ فعلیہ جس کا فعل محذوف ہے۔ اچھا اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، واو جو ہے اس سے شروع، یہ آپ نے بولا استئنافیہ ہے نا، رائٹ، تو اب واو اس والے جملے کی، جو یہ جملہ اور اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے، جو کہ اس جملہ پھر استئنافیہ ہوگا، رائٹ، جو اس گرو یاد کی کرو کہا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی وہ ہے پوزیشن، اعراب، جملے کی کوئی پوزیشن، کوئی اعراب ہے؟ تو یہاں پہ یہ جو ہے جملہ استئنافیہ ہے، لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، اس کی کوئی پوزیشن نہیں، یہاں سے ایک نیا جملہ، نئی بات شروع ہو رہی ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ آگے آ جائیں، اور جب کیا، قالا، اس ٹائم پہ کیا ہوا، کہا، کس وقت کو یاد کریں، جس وقت کہا، کس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، فاعل۔ تو اب یہ والا جملہ جو ہے، اتنا جملہ جو کہ قالا فعل اور ابراہیم، یہ ایک الگ سے سنٹینس ہو گیا، رائٹ، اور یہ بھی جملہ کون سا ہے، فعلیہ، ظاہر فعل سے شروع ہو رہا ہے، فاعل بھی موجود ہے، اسی سے پورا ہو گیا، لازم فعل ہے۔ اب یہ جو جملہ آگے، تو پھر ان کا قول آ گیا نا، آگے ڈیفرنٹ جملہ ہے، اس جملے کی کیا پوزیشن ہے، یا کوئی اعراب ہے، یا بس یہ بھی الگ سے جملہ ہے؟ جی اب آپ نے یہ سٹیپ اگلا تھا نا، تو یہ مضاف الیہ ہے، پہلے الگ الگ دیکھنا ہوگا نا ہمیں ہر چیز کو، تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے۔ اب کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اب فی محلی جرن، کیونکہ جملہ فعلیہ ہے اور مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر اچھا، اب مضاف پھر کیا ہوگا، مضاف اس، کیونکہ یہ وہ ہے نا، تو اس کی دو پوزیشنز ہوگی نا، پھر اس کی یاد رکھے دو پوزیشن ہوگی، اس پہلی پوزیشن کیا ہے،
مفعول اور دوسری پوزیشن وہوا مضاف. ظاہر ہے پہلی پوزیشن اس کی ہوگی اور آگے چونکہ مضاف الیہ ہے تو پھر یہ مضاف ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب دو جملے ہیں جو ایک کا فعل محذوف ہے. اوکے. ربی، ربی اے میرے رب. ٹرانسلیشن سے سمجھ آ رہی ہو رہی ہے، ہم بہت دفعہ کر چکے الحمدللہ، ہمیں سمجھ ہے اس میں کہ یہ کیا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ حرف محذوف ہے اور وہ کیا ہے؟ حرف ندا. اور با کا کسرہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کچھ اور بھی ہے یہاں پہ. کیا؟ یا متکلم. تو یہ یا ربی ایکچولی یہ تھا، تو ربی بچا. تو اب بتائیں، اب حرف ندا اس لحاظ سے یہ جملہ ہے ندائیہ. ٹھیک. ندائیہ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ یا اسمیہ؟ ویری گڈ، جملہ فعلیہ. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے. اور کون سا فعل محذوف ہے؟ ادعو، اے میرے رب. ٹھیک ہے. تو ادعو کا فعل یہاں پہ محذوف ہے، جو ہم جانتے ہیں، ہمارے دماغ میں ہے کہ پکارا جا رہا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کون پکار رہا ہے، اس کے مطابق فعل ہوگا نا. جمع کا صیغہ ہوگا تو ہم جمع کا صیغہ، نحنو کا صیغہ استعمال کریں گے. ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہاں بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکارے ہیں تو ادعو ہم واحد کا صیغہ بولیں گے. تو جملہ فعلیہ اور پھر اس کے بعد ندائیہ، پھر اس کے بعد انشائیہ. انشائیہ آپ نے لکھا کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر طلب ہے نا، نئی بات اور یہ نیا جملہ ہے نا. اچھا، یہ جملہ کون سا تھا؟ پہلا والا خبریہ تھا یا انشائیہ تھا؟ اذکرو، یاد کرو جب. یہ پوچھنا میں بھول گئی آپ سے، یہ کون سا جملہ تھا؟ پہلا جملہ جو تھا انشائیہ تھا یا خبریہ تھا؟ جی یہ بھی انشائیہ تھا. ٹھیک ہے. اور قالا ابراہیم، یہ کون سا جملہ خبریہ ہے؟ کیونکہ اس میں بھی انشا تھی نا. ہاں امر تھا. قالا ابراہیم یہ کون سا؟ خبریہ. شاباش. اور یہ اب الگ الگ جملے پھر جب ملائیں گے ایک دوسرے کی پوزیشن میں، پھر دیکھتے ہیں یا ربی، اور اب یہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا. یا حرف ندا، ربی منادا وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. اچھا، اب میرا سوال یہاں پہ آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ربی ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ کسرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یا متکلم کی وجہ سے آیا، تو اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہے؟ ربی، رب کا اعراب کیا ہے؟ شاباش، سب بتائیں. منصوب ہے تو یہاں تو مجھے کسرہ نظر آ رہا ہے کیونکہ مناسبت کی وجہ سے نا. شاباش. یہاں پہ ایکچولی ابھی چونکہ میں نے یہ پڑھایا ہے ان کو دوسری کلاس میں، تو جو پہلا والا چیپٹر تھا نا بک 3 کا، جس میں اعراب کا ٹاپک تھا کہ یا متکلم کے ساتھ اعراب کا کیا کنڈیشن ہوتی ہے. آلویز کسرہ نظر آتا ہے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ مناسبت. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ ظہور جو ہے اس کا اچھا نہیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا، وہ میں بھول ہی گئی کہ اعراب کو کیسے ایکسپلین کریں گے. جی آپ میں سے ایک نے کر دیا فتحۃ المقدرہ، کہ یہاں مقدرہ تقدیری اعراب ہے. تو یہاں پہ ایکچولی پھر کیا ہے؟ یہ فتحۃ یا ربا ہے. کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. تو فتحۃ المقدرہ ہے. مقدرہ اعراب کا یہ ایک وہ ہوتی ہے ریزن، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ کیا مقدرہ اعراب کی 3 ہوتی ہے نا. یاد ہے آپ لوگوں کو 3 وجوہات، 3 معنی، اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے 3 معنی. ٹھیک ہے نا. ایک کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 بتائیں. 3 معنی کیا ہیں اس کے؟ جی تعذر، پھر اس کے بعد ثقل، استثقال فارم 4 کا صیغہ ہوتا ہے، سوری 10 کا، اور مناسبت یا مطابقت. یہ 3 معنی ہوتے ہیں. اب اس کے انڈر پھر سارے رول آتے ہیں، اسم مکسور، اسم منقوص، پھر اس کے بعد اینڈ پہ پھر یہ جمع مذکر سالم، اور یہ سارے. یہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے الحمدللہ آپ کو پڑھایا ہوا ہے، اس لیے مجھے تھا کہ آپ لوگوں کو
याद होना चाहिए। तो बहरहाल इधर मुनासिबत का रूल आता है, मुताबिकत का, क्योंकि या की वजह से है। तो फिर हाँ, फिर ये जो रूल होता है इसके अंदर फिर तकदीरी एराब आ जाता है। तो ये तकदीरी एराब है। चलें, अरिनी। अच्छा, ये जुमला फिर क्या है? इस जुमले की कोई पोजीशन है? ये निदाया जुमले की कोई पोजीशन है? इसका एराब है? हम्म, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये कॉल है ना। लेकिन कॉल जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे तक है ना। तो फिर पूरे को हम देखेंगे। तो यहाँ से तो शुरू हो रहा है ना कॉल, या रब्बी। तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अरिनी माकूलुल कॉल, लेकिन ये पूरा आगे तक कॉल है। अरिनी, ओके, दिखा मुझे। आ, कौन सा फेल है, क्या है ये, किस टाइप का जुमला है? शाबाश, फेल अमर। तू दिखा मुझे। तो फिर किस टाइप का जुमला हुआ ये जुमला? फेलिया, आगे अमरिया, इंशाइया। यहाँ थोड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग। अच्छा, ये कौन कह रहा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कौन सी जमीर? तू दिखा, अंता की जमीर किसकी तरफ जा रही है? अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ। तो यहाँ पे हम अमरिया नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे दुआया। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जब अमर इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे हम या इल्तिजाइया कह लें या दुआया कह लें। दुआया ही कहा जाता है ज़्यादातर, या इल्तिजाइया भी कह सकते हैं, इल्तिजा है। ठीक है, रिक्वेस्ट है मतलब। तो इसलिए यहाँ पे ये कहेंगे। तो अरिनी, अमरिया नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर ज़ाहिर अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वो बात नहीं बनती। तो लेकिन है फेलिया, इंशाइया और दुआ। तो ये होगी बात। अरिनी, दिखा तू मुझे, फॉर्म 4 का सीगा हो गया। और हज़फी हरफीला, नून विकाया और या मुतकल्लिम मफूलन भी। ओके, तू दिखा मुझे, अंता की ज़मीर मुस्ततिर जो अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ जा रही है। और कैफा, कैसे, हाउ, कैसे। कैफा पढ़ा है आपने? किस टाइप का कलीमा है? इस्मो इस्तफाम, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, इस्मो इस्तफाम होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? किसी की हालत बयान की जा रही होती है। ठीक है, तो अब है तो ये इस्मो इस्तफाम, लेकिन यहाँ पे अब ये क्या बन रहा है? जी, हाल बन रहा है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप बार बार ये निकाल के करते जाएंगे आपको जुबानी याद हो जाएंगे। और मैं इसीलिए इधर भी चाहती हूँ ताकि मैं भी भूल जाती हूँ तो मुझे भी याद हो जाए। अब कैफा के ज़हन में रखें, यहाँ दो इस्तेमाल बताए गए हैं, दो सूरतें बताई गई हैं ना। पहली सूरत ये शर्तिया हो, तो दो ऐसे फेलों का तकाजा करता है जो लफ्जी और मानवी तौर पे मुत्तफिक हों और मजमूम ना हो। ये शर्तिया हो कैफा, ठीक है, शर्त के माने में इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद अब पूरे पूरे नोट्स में नहीं पढ़ती क्योंकि फिर अब बहुत टाइम लगेगा, टॉपिक के एतबार से बस करती हूँ। दूसरी सूरत ये इस्तफामिया हो, किसी ऐसी चीज से पहले खबर बनकर आता है जो इससे मुस्तगना ना हो सके। ये असल चीज है। इसको इंशाल्लाह जब तदब्बुर करेंगे ना फिर मैं इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके ऊपर बात करें। कई फानता, आप कैसे हैं, या किसी ऐसी चीज से पहले हाल बनकर आता है जो इससे मुस्तगना हो सके। जैसे कैफा जा जैदुन, जैद कैसे आया, और मफूल मुतलक बनकर आता है। तो तीन इसकी इस्तफामिया जब होगा तो तीन किस्म की उससे कि खबर बनकर आ रहा है, ठीक, या फिर हाल बनकर आता है, और या मफूल मुतलक। अब तीनों में डिफरेंट किस्म की फीलिंग हो जाएगी ना। खबर में आपको खबर दी जा रही है, उसका कोई सब्जेक्ट होगा। हाल में उसकी हालत बताई, कैफियत बताई जा रही है, हालत बताई जा रही है। और मफूल मुतलक आपको पता है कि उसके फिर अपने वो तीन आगे इस्तेमालात है, लेकिन ज़्यादातर ताकीद के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, या उसकी हैयत भी और अदद भी। याद है ना, मफूल मुतलक पढ़ा हुआ है ना, तो उसकी भी आगे फिर तीन इस्तेमालात है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें खबर और हाल का फर्क कैसे पता चल रहा है कि किसी ऐसी चीज से पहले खबर बन कर रहा है जो इससे मुस्तगना यानी सेल्फ सफिशिएंट ना हो। कई फानता, आप कैसे हैं। अब जिसकी हालत है उसके साथ उसका ताल्लुक है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। और जो और हाल जब मन कर आता है तो उससे मुस्तगना हो। जैसे
کیف جاء زید، زید کیسے آیا، اس کی حالت پوچھی جا رہی. تو بہرحال آگے مفعول مطلق. تو یہ اس کے دو استعمالات تھے. اب اچھا، دونوں ہی کیفا کے دونوں استعمالات دو صورتیں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ شرطیہ کا بھی یہاں دیا ہوا ہے. تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، جب آئے گا کہیں پہ پھر ہم دیکھیں گے. لیکن اب آج کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیفا کی دو صورتیں ہیں. ایک جب شرطیہ ہو، اور اس صورت میں پھر اس کے آگے جو بھی ہیں اس کی شرائط، اور دوسرا استفہامیہ، اور استفہامیہ میں تین اس کی پوزیشنز ہوتی ہیں. اب بتائیں یہاں پہ کیفا تو آپ نے پہلے ہی اسٹیبلش کر لیا کہ یہ استفہامیہ ہے. تو اب یہاں پہ کون سی والی اس کی ٹائپ ہوگی؟ اس میں سے خبر بن رہا ہے، یا پھر حال بن رہا ہے، یا پھر مفعول مطلق ہے؟ آپ خود ہی سمجھ آ جائے گی. جی حالیہ. کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہے نا، اگر خبر بن رہا ہے تو پھر تو جملہ اسمیہ ہوگا نا. پھر وہاں پہ اگر خبر بن رہا ہے تو پھر تو جملہ اسمیہ ہونا چاہیے. تو یہاں تو جملہ اسمیہ کا کوئی اسلوب ہی نہیں. باقی بھی تو چیزیں دیکھتی ہیں نا، خالی ایک اسم کو دیکھ کے تو نہیں ہم کر سکتے اسٹیبلش کہ او اچھا یہاں پہ یہ خبر ہے یا کیا ہے رول کے مطابق. تو یہاں جو بات ہے، دکھا مجھے کیفا کیسے. اب یہ اور تو نہیں کچھ بن سکتا، اس کی حالت دکھا. یہ اصل بات یہ ہو رہی ہے نا کہ کس حال میں، یہ پھر مانا ہوگا نا. چلے الحمدللہ کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ. آگے آ جائیں. اب حال ہے اگر تو پھر مفرد حال کہیں گے نا اس کو. مفرد حال ہے. اور صاحب الحال، اب آپ بتائیں صاحب الحال کیا ہوگا یہاں پہ؟ انتا کی ضمیر مستتر، یعنی کہ فائل. دیکھیں حال کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ حال جب بتایا جا رہا ہے نا، تو جب حال آتا ہے تو یا وہ فائل کا حال ہوتا ہے یا پھر مفعول کا حال ہوتا ہے. حالت بتائی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ دو چوائسز ہوتی ہیں، ایک یہ ایک یہ. تیسری کیا ہوتی ہے بائی دی وے؟ کوئی اور بھی ہوتی ہے تیسری کوئی چوائس؟ یعنی فاعل یا مفعول کا حال نہیں ہوتی؟ شور کوئی اور جواب دینا چاہے؟ کبھی کبھی یا تو فاعل کا حال بتایا جاتا ہے یا مفعول کا، یا دونوں کا بھی. دونوں کا بھی ضروری نہیں کہ صرف ایک کا ہو. سم ٹائم دونوں کا حالت بھی ایک ہی ٹائم میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، وہ پھر الگ ہوتا ہے. اگر ہم یہاں دیکھیں، یہاں کون دو ہیں؟ ایک انتا کی ضمیر ہے جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. اور یا متکلم کس کی طرف جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. ابھی یہ تدبر کا ٹاپک ہے، لیکن میں نے کہا چلو پھر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. اب یہاں آپ نے کہا کہ انتا صاحب الحال ہے، تو انتا کیا ہے؟ پھر فاعل ہوا نا، ٹھیک، کیونکہ یہ تو مفعول بھی ہی ہے. تو پھر کیسے مانا ہوگا؟ کیا مانا کریں گے؟ انتا کی اللہ تعالیٰ کی لیے یہ حال بن رہا ہے، تو کیا حال، کس طرح حال؟ مانا بتائے نا، صرف لفظ بتا دینے سے تو نہیں ہوتا، پوزیشن بتانے سے. کس طرح اس کو ایکسپلین کریں گے کہ انتا کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حالت بتائی جائے گی. جی دیکھیں، ایکچولی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو دکھا مجھے کیفیت، یعنی تو کیسے، آگے ظاہر اگلی بات کہ تو کیسے زندگی دیتا ہے اور موت اس کے بارے میں. لیکن اس کام کی فائل ہے نا، فائل کس سینس میں ہے؟ یہ فائل کا کیا میننگ ہے؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ آگے تو ہی کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہے وہ. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کا جو کام کرنے کی حالت ہے نا، تو دکھا مجھے، دکھا مجھے، کر کے دکھا مجھے کیفیت، کس طریقے سے تو زندہ کرے گا یا تو مردہ کرے گا. یعنی جو فاعل کی پوزیشن ہے اس کا، تیرا جو یہ دکھانے کا عمل ہے وہ تو دکھا مجھے. کس چیز کا عمل؟ پھر وہ آگے بات آئے گی زندہ کرنے کا اور موت دینے کا عمل جو ہے وہ کیسے ہوگا. تو دکھاتے ہیں جب کسی کا کوئی کام کر کے دکھایا جائے گا، ریکویسٹ کر رہے ہیں نا کہ شو کر مجھے، تو وہ شو کس طرح ہوگا؟ کوئی پریکٹیکلی ہوگا نا. تو یہاں کام کیا ہے؟ دکھانے کا کام ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ فائل کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو فائل دکھائیں
اور وہ دکھانے کی حالت ہوگی ایک، اور وہ کیا ہے پھر، وہ کام کیا ہے پھر، وہ آگے آ رہا ہے. ایک تو کام دکھانا ہے نا، ٹھیک ہے، حالت زندگی اور موت، لیکن کام کیا ہے، دکھانا. اس کی کیفیت، دکھانے کی کیفیت اللہ تعالیٰ سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ صاحب الحال انتا ہے. پھر آگے ظاہر ہے تو ہی میں بھی انتا کی ضمیر آ رہی ہے کہ تو زندہ کرے گا، کرتا ہے مردوں کو. ٹھیک ہے، چلے. تو یہاں کیفا ہو گیا، صاحب الحال ہو گیا، تو یہ والا جملہ کون سا ہو گیا، جملہ انشائیہ. ہاں، اب آگے پھر آ گیا دوسرا فعل، ہر جملے کا الگ الگ ہے نا، یہاں تک یہ جملہ ختم. دوسرا جملہ تو ہی. جی یہ کون سا فعل ہے، اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ فعلن مضارعن. آگے آگے آپ بولیں. فعلن مضارعن 5 in your pocket میں سے انتا کی ضمیر مستتر. اتنا تو میں بتا دیتی ہوں، باقی آپ بتائیں، کیونکہ یہ وہ والے فعل ہے نا جو فارمز بھی اور سارا. جی فارم 4 ہے، ویری گڈ. جی اعراب بھی بتائیں اس کا مجھے. جی ضمۃ المقدرہ مرفوع ہے، کوئی اور اعراب نہیں ہے، لیکن مقدرہ ہے. اب مقدرہ کا معنی بتا دیں مجھے، مقدرہ ضمہ کے معنی بتائیں. کیوں؟ جی ہیوینس کی وجہ سے نا، ہیوینس کی وجہ سے کہ اس کے اوپر ہیوی ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ڈراپ کر دیا گیا. ویری گڈ. ثقل کی وجہ، لثقلی. ٹھیک ہے. فائل انتا کی ضمیر مستتر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. الموتا. اوکے، یہ کس ٹائپ کا اسم ہے؟ اسم کی ٹائپ بتائیں. الموتا اسم مقصور. شاباش. اسم مقصور میں بھی تقدیر اعراب ہوتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اینڈ پہ الف لازمی ہے اور اس سے پہلے فتحہ. لیکن یہاں پہ الف شو ہو رہا ہے، حالانکہ یہ کیوں شو ہو رہا ہے، کیونکہ الف لام ہے. اس کے جو رولز ہیں میں تھوڑے تھوڑے دہرا رہی ہوں، تو اس لیے اس میں مقدرہ. اب کیا مقدرہ ہے، کیا حرکت مقدرہ ہے یہاں پہ اعراب کی؟ بتائیں بتائیں. فتح. کیوں؟ کیونکہ اس کی پوزیشن کیا ہے، کیا؟ مفعول بھی. شاباش. چلیں للتعذر، اس کے لیے کریں گے للتعذر. عذر ہے کیونکہ الف کے اوپر نہیں آ سکتا، اعراب شو نہیں ہو سکتا، عذر ہے. چلیں الحمدللہ. اچھا جی اب بتائیں کہ یہ جو پورا جملہ ہے، قالا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ربی، یہ جملہ ندائیہ تھا. پھر یہ جملہ دعائیہ، فعلیہ، انشائیہ اور فعال، اور پھر اس کے بعد یہ الگ سے جملہ. یہ سارے الگ الگ جملے ہیں نا، ٹھیک ہے. کیا ہم یہ پورا یہاں تک اس کو بولیں گے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا معقول القول اس کو بولیں گے، یا پھر صرف جو یا ربی ہوگا اس کو بولیں گے معقول القول؟ کہاں کس والے تک بولیں گے معقول القول، کہاں تک اس کو یہ بولیں گے ہم؟ ہول سینٹنس. ٹھیک ہے. اچھا الموتا تک. ٹھیک ہے. ویسے اعراب کی کتابوں میں اس طرح نہیں کہا گیا، اعراب کی کتابوں میں نا ڈیفرنٹ طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. کیوں؟ اب ذرا غور سے دیکھیے گا نا، پورا ہی ہے، معنی کے طور پہ پورا ہے. لیکن اچھا چلے میں اب آپ سے پہلے یہ پوچھ لوں، میں بیچ میں مس کر گئی. سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب دکھا مجھے کیسے، یہ تو حال ہو گیا نا. دکھا مجھے، کسے دکھا؟ مجھے. تو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا نوٹ کریں یہ مفعول بھی ہے. کیفا تو ہو گیا حال، رائٹ. اب سوال پیدا ہوتا ہے دکھا مجھے، لیکن اس کے دو مفعول نہیں ہوتے، دو مفعول ہوتے ہیں نا. کیا دکھا؟ تو وہ دوسرا مفعول کدھر ہے اس کا؟ جی دوسرا مفعول کہاں ہے اس کا؟ جملہ. ٹھیک ہے نا، جملہ، پورا جملہ. کون سا جملہ؟ یہ جملہ فعلیہ. یہ جو جملہ ہے نا، فعل اور فاعل
اور مفعول، یہ تو پورا کا پورا جملہ یہ مفعولن بھی نمبر 2 کہیں گے، تو یہ 1 اور یہ پھر 2 ہو گیا۔ تو اس لیے وہ اعراب کی کتابوں میں اس طرح کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو مفعول ہے تو ظاہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے، اس کے بعد دونوں مفعول ہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس لحاظ سے وہ اتنے کو بول دیتے ہیں کہ یہ مفعول القول ہے، کیونکہ قول کے ساتھ فاعل مفعول جتنے بھی مفعول ہیں اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں نا، تو سم ٹائم ایسے کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ اچھا اتنے سے کو کیوں بول دیا مفعول القول، اس لیے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آگے مفعول بھی ایک یا دو ہیں یا حال ہے، یہ جو بھی چیزیں وہ ساری اس کے ساتھ لنکڈ ہے نا، تو یہ پھر اس کا ہو گیا پورا جملہ، فعل فاعل مفعول مل کے یہ پورا جملہ جو ہے مفعول بھی نمبر 2 فی محلی نصب، اور اس صورت میں پھر یہ پورا کا پورا جو جملہ ہے یہ وہ ہو جائے گا اس کا کیا معقول القول۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اور کوئی بات تو نہیں رہ گئی؟ جی، اور معقول القول ظاہر ہے کالا کا مفعول ہوتا ہے تو پھر فی محلی نصب۔ آگے آ جائیں، قالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، فعل ماضی کا صیغہ، اب ان کا آگے قول ہے، اولم تؤمن، کیا اور نہیں تم ایمان رکھتے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا بھلا تم نہیں ایمان رکھتے، اس طرح کا کچھ اسلوب۔ چلیں، کالا تو فیل ہو گیا، اب بتائیں اس میں کتنے کلمات ہیں الگ الگ، ہم دیکھتے ہیں ان کو تاکہ سمجھ آئے۔ یہ 3 ہے نا یہ جگہ، کون کیا کیا ہے یہ بتائیں ذرا، ایکسپلین کریں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ حمزہ ہے، ظاہر ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کیا کا میننگ ہے، حمزہ الاستفہام۔ اس کے بعد واو کیا ہے؟ واو کون سا ہے؟ عطف، عطف کا واو، ٹھیک ہے۔ آگے لم تو آپ کو پتہ ہے حرف نصب و جزم و قلب، سب کو پتہ ہے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوکے، اچھا اب بتائیں مجھے کہ حمزۃ الاستفہام کون سے معنی میں استعمال ہو، کیا اصلی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اصلی حمزہ جو ہوتا ہے سوال جس کا جواب چاہیے، یا کوئی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ اب آپ بتائیں گے مجھے۔ نو، یعنی دیکھیں لم اولم اور آگے پھر جواب میں دیکھیں بلا استعمال ہو رہا ہے، تو تقریری کا کیا میننگ کیسے؟ اچھا ایسے ہے کہ ٹھیک ہے یہ چونکہ تدبر طلب اور اس کے معنی کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو ہم وہیں پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہاں پہ کچھ معذوف اور سب چیزیں وہ ہے نا، لیکن پھر بھی ہم ادھر ایٹ لیسٹ اعراب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو افیکٹ تو ہوتا ہے نا چیزوں کا۔ تو حمزۃ الاستفہام تو ظاہر سوال ہے، یہ تو سمپل بات ہوگی۔ واو آپ کہہ رہے ہیں عطف کا ہے، پھر لم آ رہا ہے، لم بالکل صحیح ہے، وہ تو بالکل ہی اس کے پر اس کا ہو رہا ہے اعرابی عمل ہو رہا ہے، یہ مجزوم ہے، یہ تو کلیئر ہوگی نا۔ دیٹ واز لٹل ڈیئرنگ، ہاں یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ چونکہ اس کے اندر بہت، چونکہ ان کا یہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال تھا ابراہیم علیہ السلام، اس پہ بہت بات ہوئی ہے، اس میں کافی اختلاف ہے، تو اس کو تو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو پھر ہم وہاں دیکھیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ کہا، کیا کچھ ادھر فیل ہو رہا ہے آپ کو کہ یہاں پہ کچھ کلام محذوف ہے، یہ مقدرہ ہے، یہ جو انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کچھ اس طرح، کیا اور تو نہیں ایمان رکھتا، تو یہ حیرت کا سا انداز ہے نا، یعنی انہیں جیسے کسی کو یقین نہیں آتا نا، آپ سے کوئی بات ایسے پوچھے تو آپ کو یقین آئے کہ یہ کیوں سوال، یہ ایسے کسی ایسے بندے سے سوال کوئی سوال پوچھ رہا ہے کوئی بندہ اس قسم کا سوال کہ جس پہ آپ کو یقین ہو کہ اس کو ہے ابھی بھی کوئی شک کی گنجائش ہے، یہ پوچھے گا یہ سوال، تو اس قسم کا سوال ہے نا۔ وہ کب ہوتا ہے، وہ کس صورت میں ہوتا ہے، یہاں پہ وہ والا فیلنگ آ رہی ہے نا جی، وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے، اور وہ معنی سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں اب یہ جو سوال ہے کہ کس طریقے سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کا تعلق کس والے معنی سے ہے، کس بات سے ہے، علم سے ہے نا، کہ یعنی اس چیز کا علم نہیں ہے، یوں فیل ہو رہا ہے اس سوال سے۔ عام اگر دیکھیں نا سرسری طور پہ اس سوال کو، اس کی ڈیپتھ میں نہ جائیں،
اور اگر جس کو پتہ نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا علم ہے، یا تو اس کے لیے سرسری طور پہ تو حیرت سی ہوگی نا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو حیرت نہیں ہوتی. لیکن اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کوئی میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ خالی پیغمبر کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ ایویں کوئی سٹوری تو نہیں ہوتی نا، اس کا تو ایک مقصد ہوتا ہے. آگے جو بھی پڑھے گا، جو بھی کرے گا، اس سے لیسن لینے کے لیے، اس سے سمجھنے کے لیے، اور آگے ظاہری طور پہ تو پیغمبر ہی کے لیے مشاہدہ ہوتا ہے. جیسے پیچھے ہم نے بھی پڑھا ہے نا، حضرت عزیر کہا کہ ان کو نشانی بنانا تھا، ان کے اندر ایک پکا ایمان، حق یقین پیدا کرنا تھا. تو ادھر بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے. لیکن بہرحال تو یہاں جو مفسرین نے نکالا ہے، یا انہوں نے نحو کے، انہوں نے کہ یہاں پہ کلام مقدرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم. یہ جو بیچ میں واو آ گیا نا، یہ واو اس سے پہلے، اس واو سے پہلے حمزۃ الاستفہام کے بعد یہاں پہ کلام مقدر ہے، اور وہ کیا ہے؟ حمزۃ الاستفہام اور لم تعلم. کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نہیں جانتا؟ ٹھیک ہے، پہلے کیا تو نہیں جانتا اور تجھے یقین نہیں ہے. اس طرح سے کلام مقدر، کیونکہ اصل بات یہ کیوں کہی گئی، واو آ رہا ہے نا. واو، واو آپ کو پتا ہے عطف ہے، تو پیچھے کچھ واو سے پہلے کوئی کلام ہوتا ہے نا، یعنی کوئی بات ہے. جب عطف آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ربط ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. تو پیچھے تو حمزہ آ رہا ہے، پیچھے تو حمزہ ہے خالی. یہ تو الگ سے جملہ ہے نا، قالا، اس کو تو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جملہ شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، حمزۃ الاستفہام. کیا؟ اور، اور، اور سے پہلے کوئی بات، کچھ تشنگی نہیں فیل ہو رہی؟ اور سے پہلے اور نہیں تو ایمان رکھتا. کیا اور نہیں؟ اور سے پہلے کوئی ایک بات ہونی چاہیے نا، تو اس کے بعد پھر اور آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ سمجھ آ رہی ہے؟ تو خود بخود یہ جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں خود بخود ہمارے دماغ میں آتی ہیں چیزیں رول کے. رول اب ویسے نہیں سمجھ آئے گی ہمیں بات کے اعتبار سے، لیکن اگر ہم نے یہ رول پڑھے ہوئے ہیں تو پتہ ہے کہ ہمیں کہ واو کیا ہے؟ عطف ہے. آپ نے کہہ دیا عطف ہے، اور تو کوئی حالیہ بھی نہیں بن رہا، کوئی اور ہی بن ہی نہیں رہا، اور نہ ہی وہ ہے استئنافیہ ہے، بیچ میں درمیان میں آ رہا ہے نا، حمزہ کے بعد آ رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کچھ کلام معذوف ہے. اور وہ پھر جو معنی کے اعتبار سے نکالا گیا وہ یہی ہے، کیا تو نہیں جانتا، یا تجھے علم نہیں ہے، اور تجھے یقین نہیں آیا. یعنی علم ہے اور پھر بھی تمہیں یقین نہیں آیا. یہ پوائنٹ ہے، کیونکہ علم الیقین ہے نا، ابھی جو ہم نے لاسٹ اس میں پڑھا ہے. یہ وہی سارا ذہن میں رکھیے گا ٹاپک جو پیچھے ہے، اسی طرح ہے. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، آخری سفر. تو یہاں پہ اس لحاظ سے پھر اس انڈیکیشن سے کہ واو حرف عطف ہے، تو اس لیے یہاں پہ ایک حذف ہے. تو یہ ہو گئی پوائنٹ یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے پھر کیا ہوا؟ حمزۃ الاستفہام اور اس سے پہلے جو بھی کلمات حذف ہے، یہ ایک بتائے گئے ہیں. اور بھی کچھ معنی کے اعتبار سے بن سکتے ہیں، اور واو حرف عطف، اور اس کے بعد پھر دوسرا کلام، اور وہ لم. لم آ گیا، لم کے بعد پھر آگے جانتا، ماضی کے صیغے، یا ایمان رکھتا، یقین نہیں آیا، تو نے نہیں جانا. تو یہ ایک تاکید ہو گئی نا، حالانکہ یہ اس کے اندر ماضی کا صیغہ استعمال، یعنی پہلے سے تو نہیں جانتا. ویسے تو یہاں ماضی کا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ لم سے پھر تاکید، نفی کی تاکید کرنی مقصود تھی نا. ٹھیک ہے، آفٹر دا فائر فرام دا سروے. جی بالکل، اچھا اچھا، ماشاء اللہ آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. اب دیکھیں قرآن کی ترتیب ڈفرینٹ ہے نا، لیکن جو حالات اور واقعات تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس لحاظ سے پھر یہ ترتیب کے اعتبار سے وہ واقعہ پہلے ہو چکا ہوا ہے. اب یہ جملہ کون سا ہوگا، کس ٹائپ کا جملہ ہوگا، وہ بتا دیں ذرا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں بیچ میں تقدیری واو بھی ہے، تو اس لحاظ سے اگر واو کو عطف مانے تو پھر ویسے ضرورت نہیں ہے پورا ہمیں اس کو کہنے کی، لیکن مختلف قسم کی محذوف. ہاں ایک اور محذوف بھی ادھر جملہ ہے، مجھے ابھی یاد آیا، وہ ہے کیا تو سوال کرتا ہے اور نہیں تمہیں
کچھ اس قسم کا تھا. چلے وہ تدبر میں ڈسکس کروں گی، میں نے پڑھا تھا وہ، لیکن میں تدبر میں بات کروں گی. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ حمزۃ الاستفہام اور یہ جملہ کیا ہوا، استفہامیہ اور فعلیہ، استفہامیہ اور فعلیہ. اور پھر اس کے بعد اٹ از معقول ایون اٹ ہیز، جی بالکل، اور بیچ میں یہ عطف ہے نا، تو پھر اس سے پہلے ایک جملہ اور ہے جو کہ محذوف ہے، اور وہ بھی فعلیہ ہی ہے، فعلیہ جملہ محذوف ہے. تو وہ فعلیہ جملہ تو فعلیہ، اور پھر یہ اگلا جملے کو ہم اس کے اوپر معطوف کہیں گے نا. لیکن وہ تقدیری ہے، وہ ظاہر نظر تو نہیں ہمیں آ رہا نا، لیکن وہ تقدیراً ہمیں پتہ ہے، ہمارے دماغ میں ہے کہ وہ ہے وہاں پہ، اور یہ ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مین چیز جو سوال میرا تھا کہ یہ حمزہ کس ٹائپ کا ہے، وہ ابھی آپ نے مجھے صحیح طرح نہیں بتایا. حمزہ، اچھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے بلا کے کتنے استعمالات ہیں. سب سے پہلے یہاں دیکھیں، تو حرف جواب ہے اور نفی کے ساتھ خاص ہے، پہلی بات، اور نفی کو باطل کر دیتا ہے یہ. تو یہاں پہ ابھی آگے ہم نہیں جا رہے زیادہ ڈیٹیل میں، لیکن یہاں تھوڑا سا اس کا دیکھیں گے، یا اسم استفہام حقیقی سے ملی ہوئی ہو، یا استفہام حقیقی سے، یعنی جو معنی کے اعتبار سے وہ نفی مجرد ہو. یہاں پہ مجرد نفی کی بات ہو رہی ہے، سمپل نفی کی بات، یا پھر استفہام حقیقی سے ملی ہو. ذرا نوٹ کیجئے گا اب تھوڑا فرق ان کا. ٹھیک ہے، نفی کے ساتھ خاص ہے، نفی کو باطل کر دیتا ہے، نفی مجرد ہو، سمپل نفی، یا استفہام حقیقی سے ملی ہو، کیا نہیں. ٹھیک، پھر اس کے بعد یا استفہام توبیخی سے ملی ہوئی ہو. ٹھیک، تو ہو گیا. یا استفہام تقریری سے ملی ہوئی ہو، یہ اس کی بلا کی میں بات کر رہی ہوں. اور اس کے بعد، اور اس کے ساتھ مجرد استفہام کا جواب بھی دیا جاتا ہے. اچھا آگے پھر اس کی بات آ گئی، اور بس یہ. تو اب آپ مجھے ان تینوں میں سے یہ سب دیکھیں، نفی مجرد، استفہام حقیقی، استفہام توبیخی، استفہام تقریری. آپ بتائیں یہاں پہ کون سا یہ بلا، یہ پیچھے ہے نا، پیچھے آئے گا نا، اس کا استفہام تو پیچھے ہوگا تو اس کے جواب کے ساتھ. آپ بتائیں یہاں پہ کون سا ہے ان میں سے، ان میں سے کون سا ہے؟ شاباش، استفہام حقیقی اور تقریری. ٹھیک ہے، لیکن ریئل میں یہ استفہام حقیقی ہی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر پھر تقریری کا بھی وہ ہے معنی پایا جاتا ہے نا. اچھا آپ کے خیال میں صرف تقریری ہے یا استفہام تقریری؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا جو بھی رائے ہو، کیونکہ رائے کے اعتبار سے دیکھیں گے نا، تو تقریری یعنی جس کے اندر تقریری ہے. یہاں ایگزامپل دے، الستُ بربکم، کیا نہیں ہو تمہارا رب؟ تو قال انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، حقیقی سے کیا مراد ہے؟ ہاؤ حقیقی، استفہام حقیقی یعنی جس کا جواب چاہیے نا. حقیقی کا مطلب یہ ہے نا کہ جس سوال کا جواب چاہیے، یہ میننگ میں ہم استعمال کریں نا حقیقی کو. نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو جب استعمال ہوگا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، ٹو بی فرینک، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کا جواب. لیکن ظاہری طور پہ جو کنورسیشن ہو رہی ہے کہ جواب تو مانگ رہے ہیں نا ان سے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب استفہام، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے نا، سوال تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں نا، لیکن اس کا جواب لفظی طور پہ تو جواب چاہیے نا، اس سینس میں بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے. تو جب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ وہاں پہ پھر کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، کیا وہ تنبیہ کے لیے ہی، کس طرح؟ چلے وہ تو پھر اب وہی بات ہے، یہ تدبر والی تفسیری بحث ہے، اس کو ہم پھر انشاءاللہ وہاں کرتے ہیں. جی اقرار کروانا وہی بات ہوگی نا. تو جواب کا مقصد کہ جواب ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جواب چاہیے ہی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے جو استفہام کے جتنے معنی ہیں، جس کے اندر مثلا کہ سوالیہ میں کے اندر وہ تسویہ ہے یا جو ڈفرینٹ معنی ہیں،
بہت سارے معنی ہیں نا استفہام کے، تو اس معنی کے تو اس میں تو جواب نہیں چاہیے ہوتا، جہاں پہ تنبیہ کرنا، سرزنش کرنا، یا پھر کیا ہیں اور بہت سارے مجھے ذہن سے نکل گئے. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم تدبر میں ڈسکس کرتے ہیں. اوکے چلیں آگے آ جائیں. کالا اور پھر اس کے بعد بل. بل کو جو کہا گیا، بلا کو کہا گیا ہے کہ یہ ابطال النفی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پیچھے سوال ہے اس کی نفی کرتا ہے نا، کہ نہیں، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، مجھے ایمان ہے. تو کس چیز کا ابطال ہو رہا ہے؟ کہ جو ایک سوال ہے اس کے اندر نفی کا، کہ کیا ایمان نہیں رکھتے؟ تو اس کا مطلب نہیں، میں رکھتا ہوں، کیوں نہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں. تو یہ نفی ہے اس چیز کی ایمان نہ رکھنے کی نا. جی آگے ولیکن اور لیکن. واو آپ کو پتا ہے لیکن کے ساتھ لیکن کس اس میں یہ کون سا والا لیکن ہے؟ مخففہ، یعنی اس کے اندر تشدید نہیں ہے نا، لیکنہ نہیں ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کون سا استعمال ہو رہا ہے معنوی طور پہ؟ یہ والا لیکن استدراک، حرف استدراک اور تاکید بھی ہے اس میں نا، دونوں ہی میں. ویسے یہاں استدراک اور کبھی کبھی یہ خالی استدراک کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی تاکید کے لیے، یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. لیکن دونوں معنی ایک ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں نا، یعنی اس کے اندر تاکید بھی ہے نا. اوکے لی یطمئن. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ لی ظاہر ہے الگ سے ہے، اور یطمئن اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ کس ٹائپ کا فعل ہے، کون سی فارم ہے، کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ یہ عام طور پہ استعمال نہیں نا ہوتا، تو اس لیے بتائیں. شاباش. کون سا والا فعل ہے، کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ یہ ہے جناب ربائی. تو ربائی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے 4 روٹ ورڈ ہیں اس کے نا. تو کیا کیا ہوا روٹ ورڈ؟ یا لام تو الگ ہو گیا، یا مضارع کی علامت، تا، میم، حمزہ، نون، رائٹ. تو یہ ربائی ہو گیا. اب نون کے اوپر تشدید کیا بتا رہی ہے؟ یا مضارع کی علامت ہے. نون کی تشدید سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اور ربائی کا پھر ایک پیٹرن ہے. خیر اس کو یہ جب یاد تو ضرورت نہیں، نکال سکتے ہم کہ کس طرح سے ہم نکالیں گے. لیکن ویسے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں لائیں، ربائی پڑھا ہوا ہے نا ہم لوگوں نے اس میں، تو اس لحاظ سے پھر اس کی کیا بنے گی، کیا ہوگا اس کی ڈیٹیل پیٹرن کو؟ ہاں مزید فی ہی. جی کیونکہ یہ ضروری تھا نا، مجرد ہے یا مزید فی ہی ہے، کیونکہ اسی طور سے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ کون سا ہے. تو کون سا ہے؟ یہ مزید فی ہی ہے. ربائی میں مجرد بھی ہوتا ہے اور مزید فی ہی بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ مزید فی ہی کا صیغہ ہے، اور کون سا ہے؟ اف اللہ. ٹھیک، کیونکہ اس میں یہ جو نون ہے، آپ میں سے کسی نے کچھ لکھا تھا یہاں پہ کہ نون کیا ثقیلہ. کیا یہ نون ثقیلہ ہے اینڈ پہ؟ آر یو شور؟ ہے نون ثقیلہ نہیں. یہاں سے یاد رکھیں یہ نون ثقیلہ نہیں ہے، یہ وزن کا ڈبل نون ہے. کیونکہ اس کے جو پیٹرنز ہیں نا ربائی کے، وہ ہم چونکہ اتنا استعمال نہیں کرتے تو ذہن سے نکل جاتے ہیں. لیکن اس کا پیٹرن کیا ہے؟ اگر خود نکال بھی سکتے ہیں، یہ مضارع کا پیٹرن ہے نا، یطمئن، یفعللو. ٹھیک ہے، یفعللو. پیٹرن نکالنا تو بہت آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. مضارع کا پیٹرن میں نکال رہی ہوں، میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. یہیں سے نکالیا کریں نا. یہ ظاہر ہے حمزہ ہے. للہ منصوب حالت ہے نا، یفعللو ہوتا ہے، یہ منصوب حالت ہے، تو اس وجہ سے یفعللہ. یہ اب کیا ہے؟ ربائی مزید فی ہی. اس لیے اس کا پیٹرن کی یہ سب پیٹرن ہے، فا عین لام. ہاں روٹ ورڈ اس کے چونکہ 4 ہیں تو اس وجہ سے وہ پھر اس کے اعتبار سے بنا. تو اطمئنان، تو اس کا پیٹرن یہ ظاہر مصدر ہے. اطمئنان یہ تو مصدر ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟
اطمینان کا کیا ہوگا؟ اطمئنہ تھا، افعللہ ہو گیا اطمینان کا، کیونکہ اس کے اندر ڈبل آ جاتا ہے نا، لام کلمہ ڈبل ہوتا ہے تو تشدید لگے گی نا پھر اس کے اوپر، تو یہ لام کلمہ ڈبل ہے، نون دو ہیں، تو یہ ہو گیا رباعی مزید فیہی فعل مضارع کا صیغہ۔ تو اطمئن افعللہ ماضی کا صیغہ، اور اطمئنان جو ہے اس کا وہ ہے مصدر۔ چلیں اوکے، ہاں لی پھر کیا ہے یہ بائی دی وے؟ آپ کو شاید غلطی لگی کہ لام اس کا تاکید کا ہے اور آگے نون سکیلا، جی یہ لام تعلیل ہے، تو یہ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ ان مضمرہ، تو لی اور یہ آگے مصدر مول جار مجرور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب کلیئر ہو گیا؟ تھوڑا سا کھول کے دیکھنی پڑتی ہے نا کبھی کبھی چیزیں۔ تو لام حرف تعلیل جو کہ حرف جر ہے، ان مضمرہ ہے، اور آگے پھر فعل مضارع منصوب، اور تعویل ہے مصدر کی تو جار مجرور ہو گیا۔ اب یہ کس سے متعلق ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کیونکہ پیچھے تو یہ بھی حرف ہے، واو ہے، پیچھے یہ فعل ہے، یہ تو پھر آگے اس کا معقول ہے، معقول القول، تو کچھ نہ کچھ حذف ہے پھر اس کا مطلب، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے؟ اطمینان کے لیے فعل محذوف ہے، معنوی طور پہ کچھ فیل ہو رہا ہے؟ کون سا ہے معنی؟ کریں بول کے بتائیں نا، اس کا ٹرانسلیشن کر کے بتائیں، جو محذوف ہے فعل ٹرانسلیشن کر کے بتائیں، بہت ایزی ہے، مشکل نہیں ہے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کیا معنی بن رہا ہے۔ تقدیری کلام کیا ہے؟ I asked the question، میں نے پوچھا آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو سال تو کا کہہ سکتے ہیں، یا میں پوچھتا ہوں اسألو کا، یا سالتو کا، اس طرح کر کے نا، کہ میں نے سوال کیا آپ سے، اللہ تعالیٰ سے، تاکہ میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، تاکہ میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے سوال، لیکن کیوں نہیں، بلا میں ایمان رکھتا ہوں 100%، لیکن میں نے سوال کیا ہے تاکہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ تو یہاں پہ جو فعل محذوف ہے اس سے یہ متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ریکویسٹڈ، جی جو فعل محذوف مانا جا رہا ہے، سال تو بھی، سال تو کا بھی کہا جا سکتا ہے، یا پھر فعل مضارع کا صیغہ اسألو کا، یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے سارا۔ چلیں آگے آ جائیں، تو یہ تھا معقول القول، ظاہر ہے معقول القول فی محلی کہیں گے، جار مجرور جو کہ اس کی پوزیشن میں ہے، مصدر مؤول متعلق، قلبی، اوکے، قلب میرا دل، تو قلب کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ظاہر ہے بتائیں، فاعل، ٹھیک ہے؟ کون مطمئن ہو؟ میرا دل، تو فاعل وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، اور یہ بھی وہی سیم ہے، مناسبت کا یہاں پہ معنی ہے، تو یہاں پہ ضمۃ المقدرہ۔ قالا کہا، فخذ پس لو، اربعتن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، فا بتائیں کون سا حرف؟ پس فا کی کیا ٹائپ ہے یہاں پہ؟ ہری اپ، ہری اپ، فا ہم نے لاسٹ میں بھی کیا ہے، فا عطف، فصیحہ، اچھا تو اس فصیحہ ہے تو پھر وہی والا پوائنٹ آ گیا نا کہ یہاں پہ شرط محذوف ہے، یہ جواب شرط پہ رابط ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ہوگا شرطیہ، ٹھیک ہے، رابط ہے۔ چلیں اب شرط کیا محذوف معنی کے اعتبار سے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ خذ، خذ سب کو پتہ ہے فعل امر مبنی علی سکون، اور یہ پتہ ہے آپ کو آخذ یا خذو سے اس کا ڈفرنٹ طریقے سے بنتا ہے۔ اربعتن، اربعتن منصوب ہے، لو کیا، لو چار، تو مفعول بہ، من طیرن، چار کیا، اچھا اب فور، تو من حرف جر، الطیری اسم مجرور، جار مجرور۔ عدد جب آتا ہے تو کیا پھر چاہیے ہوتا ہے؟
तैर में से तमीज, तो तमीज है यहाँ पे कहीं, और ये वो भी है, नकिरा भी है, ये भी याद रखें, नकिरा ये। तो कुछ यहाँ पे मिन तैरीन किससे मुतल्लिक है, मिन तैरीन जार मजरूर सिफा माजूफ से मुतल्लिक, ठीक है ना, जार मजरूर मुतल्लिक है सिफा। ठीक है, ये मैं अभी इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे हम मिन को भी नहीं देख रहे सारा, ये अब हम तदब्बुर में करेंगे। मैं चाह रही थी कि हम इसका एनालिसिस कंप्लीट कर लें ताकि फिर हम इसको नए करें। जी, सिफा से मुतल्लिक हो गया, ठीक है। आगे आ जाए, फा फिर आ गया फा तफ या क्या, जो भी इसकी राय है बता दें आप। फसुर, फसुर हुन्ना, सुर, सुर स्वाद और रा दो तो नहीं होते रूट वर्ड, तो इसका मतलब है कुछ हजफ हुआ हुआ है। क्या हजफ हुआ हुआ है, कोई एक रूट वर्ड का पार्ट, कौन सा वाला आपको लग रहा है, ये फेल सुर अमर है ना, तो क्या हजफ हुआ है रूट वर्ड, कुछ आइडिया है, क्योंकि इसकी लुगत भी बड़ी फिर इंटरेस्ट। सारा, वेरी गुड, तो ये अजवफ हुआ ना, लेकिन सारा में अलिफ किससे चेंज हुआ होगा, सारा का जब आप वो बनाते मुदारे तो क्या बनता है, यसीरू, तो या से ना, तो सारा यसीरू। और इसका वैसे फिर आगे मसीर भी आती है, अल्लाह ताला की सिफ्त भी इस्तेमाल होती है, सारा यसीरू। सारा यसीरू का मतलब क्या होता है, नकल हरकत करना इस मीनिंग में। लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्या मीनिंग है, सुर क्या मीनिंग है, माइल करना अपने साथ, बस माइल करो उन्हें, मूवमेंट के मीनिंग में बिल्कुल, इलाई का अपनी तरफ। इंशाल्लाह इसकी लुगत और फिर तदब्बर में इसको डिस्कस करेंगे कैसे लुगत का माना और उसके साथ मिलता है ना। तो सुर फेलु अमरिन मबनियुन अला हज़फ़ी हरफ़ी इल्ला, ये बोलूं मबनियुन अला हज़फ़ी हरफ़ी इल्ला, नहीं, क्योंकि तो अजवफ है ना, तो वो तो आपको पता है वो किस तरह बना, तो उसमें हजफ हुआ हुआ है। क्योंकि इसके बाद हुन्ना की ज़मीर है ना, तो जाहिर है वो जब ज़मीर आती है तो लाम कलीमा साकिन हो जाता है, तो इसलिए मबनी अला सकून। ये चूँकि वो नहीं है, नाकिस नहीं है, इसलिए नहीं कहेंगे। हुन्ना, हुन्ना की ज़मीर बिल्कुल क्लियर है, क्या पोजीशन है, मफूलन बिही, ठीक है, हुन्ना की ज़मीर। इलई का अब ये किस माने में इस्तेमाल हो रहा है वो इंशाल्लाह हम लुगत में देखेंगे। इला, इला हर्फ जर, का की ज़मीर मुदाफ मजरूर, जार मजरूर मुतल्लिक, क्लियर कट, फेल से मुतल्लिक, अपनी तरफ। अब इला किस मीनिंग में, वो भी इंशाल्लाह फिर हम तदब्बर में ही देखते हैं। अच्छा, अब बताएं मुझे ये जुमले की पूरी सिचुएशन। सबसे पहले काला आ गया, इसके बाद क्या चाहिए था आपको, माकूलुल कौल। कहाँ तक है माकूलुल कौल, माकूलुल कौल कहाँ तक है, बस लो चार परिंदों में से, फिर माइल करो ने अपनी तरफ, फिर आगे भी, ये तो आगे चला जा रहा है ना देखा जाए तो, है ना, क्योंकि जिसका कॉल है कौन है, अल्लाह ताला का, तो वो मुख्तलिफ जुमलों की सूरत में है ना, तो सबका कनेक्शन है आगे एक दूसरे के साथ ना, ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ पे यहाँ तक देखें तो ये जुमला कौन सा है, फाखुज, जुमला फेलिया अमरिया इंशाइया, राइट, ठीक है ना, बस लो चार परिंदे में से। अब टाइम आपका हो गया ख़त्म, इंशाल्लाह फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर इसका हम अब इसमें जो कुछ रह गए हैं जैसे इनके माने, ये फिर हम जब तदब्बुर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसके साथ हम फिर देखेंगे कि ये किस किस मिन और ये कौन सा किस माने में इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ क्या कनेक्शन है, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको भी तदब्बुर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह यहाँ क्लास ख़त्म करते हैं दुआ के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।